السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ ہے، واقعہ ہے حضرت عمر کا قصہ۔ بے شک جی ہاں، اگر آپ اس کو سنیں گے تو بے شک آنکھ میں آنسو بھر آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش و ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی، کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رحمت اللہ علیہ ہے، اور بعضوں نے اور صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دو۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کی والی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا ہوا ہے، کیواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر یہ آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کیواڑ کھلوائے اور حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا، اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر حضرت عمر کی ہی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو
جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون واقم الصلاۃ لذکری یہاں تک پڑھا، تاکہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر کے حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، حضرت عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کو قوت عطا فرما دیا۔ یا دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ تمام ان کے قافلہ والے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور سادہ مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام میں لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ایک صحابہ کی رضی اللہ عنہ کی محبت کے متفرق قصے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ سچ فرمایا، در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کامل ایمان تھے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے
اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیٹیاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالی بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے کہ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیار بے مرادی ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجہ کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے، تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت اے عمر رضی اللہ عنہ، علماء نے اس ارشاد کے 2 مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہوا، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول سے ہی ہونا چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی نے آ کر قیامت کے لیے تیار کردہ رکھا کہ جس کی وجہ سے انتظار ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس قدر خوشی اور ارشاد مبارک سے ہوئی ہے کسی چیز سے بھی نہیں خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی نہیں چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حارث رضی اللہ عنہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان میں اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں ہے، جو پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جو مال آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور اگر زیارت نہ کر لوں، مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیت سنائی، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحہ
اور یہ حضرات بھی اچھے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو اس کے اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے عشق است و زہرا بدگمانی حضور نے جواب میں یہی آیت سنائی چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالباً گمان ہے کہ میری جان نکل جائے مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ سے تو نیچے درجے میں ہوں گا مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت بغیر مشقت ہوگی آپ نے یہی آیت سنائی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے حضور نے فرمایا غمگین کیوں ہو کیا عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوچ میں ہوں آپ نے دریافت فرمایا سوچ ہے عرض کیا یا رسول اللہ ہم صبح و شام حاضر خدمت ہوتے ہیں آپ کی زیارت سے محفوظ ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں کل آپ کو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ نے یہ اشکال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ان کو سنائی ایک حدیث میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجہ اونچے ہوں گے تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجہ والے نیچے کے درجہ والوں کے پاس آئیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے بات چیت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے بدلے وہ مجھے دیکھ لیتے خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشیاق میں لگے رہتے اور مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فروغ ہیں یعنی بڑے اور چھوٹے اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں اور یہی کہتے کہتے سو جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے ماں باپ کے مسلمان ہونے کی
बनिस्बत आपके चचा अबू तालिब मुसलमान हो जाने की ज्यादा तमन्ना है, इसलिए कि आपसे आपको ज्यादा खुशी होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से अर्ज किया, आपके इस्लाम लाने की मुझे ज्यादा खुशी है। आप बाप के मुसलमान होने से आपके लिए इस्लाम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा रात को हिफाजती गश्त फरमा रहे थे कि एक घर में से चिराग की रोशनी महसूस हुई और एक बुढ़िया की आवाज कान में पड़ी जो उनको धुनती हुई अशआर पढ़ रही थीं, जिनका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेकियों का दरूद पहुंचे और पाक साफ लोगों की तरफ से जो बुजुर्ग विदा हो उनका दरूद पहुंचे। बेशक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रातों को इबादत करने वाले थे और आखिर रातों को रोने वाले थे। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि मैं और मेरा महबूब कभी इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ हालतों में आती है। ना मालूम मेरी मौत किस हालत में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरने के बाद मिलना हो सके या ना हो सके। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी इन अशआर को सुनकर रोने बैठ गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगी कि हाय अफसोस। वो कहने लगी, सुबहान अल्लाह, क्या मजे की बात है कि कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेंगे और उनके सहाबा रजी अल्लाह अन्हु से मिलेंगे। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा बाब 5 के नंबर 9 में गुजर चुका है कि जब उनको सूली दी जाने लगी तो अबू सुफियान ने पूछा, क्या तुझे ये गवारा है कि हम तुझे छोड़ दें और तेरे बजाय खुदा न खास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला कर दें? तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा परस्पुर तशरीफ फरमा हो और वहां उनके कांटा चुभ जाए, ये मैं अपने घर आराम से रह सकूं। अबू सुफियान कहने लगा कि मैंने कभी किसी को किसी के साथ इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को उनसे है। तंबिया उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स किसी चीज को महबूब रखता है उसको माँ सिवा पर तरजीह देता है, यानी माने मोहब्बत के हैं वरना मोहब्बत नहीं, महज दावा मोहब्बत है। बस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की अलामात में सबसे मुहतमू बिशान यह है कि आपका इख्तिदार करे, आपके तरीके को इख्तियार करे और आपके अक़वाल और अफ़आल की पैरवी करे, आपके अहकामात की बजा आवरी करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से रोक दिया है उनसे परहेज करे। खुशी में, रंज में, तंगी में, वुसअत में, हर माल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। कुरान पाक में इरशाद है,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، خدا تعالی سے تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔